الرحمن الرحیم. پڑھ میں نے کیا علم تارا با سیگا لم تارا غیر مذکر حاضر نفی جاد با لم در فعل مستقبل معروف از رویت کے علالات جملہ سیغ آن در تصاریف کے افعال دانستہ باسبب حمدن حمدہ استفہام علم تارا شروع. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. سیغا علم تر علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. قرآن پاک میں کئی بار آتا ہے، 5ویں پارے میں کتنی بار. تو یہ سیغا اصل ہے لم ترا. ترا را یرا رایون محموز العین تے ناقص یہ ہے نا، تو وہ ترا تھا، لم آ گیا تو تارا ہو گیا جی. تو اوپر آ گیا حمزہ استفہام تو بن گیا علم تارا. کیا بن گیا؟ بالکل واضح ہے. سیغا علم تارا بیان سیغا لم تارا ہے. واحد مذکر نفی واحد مذکر حاضر نفی جہد بلم مستقبل معروف میں، یعنی وہ مستقبل پر لم آتا ہے نا، ماضی پر تو نہیں آتا. مشتق کے سے رویت سے تکے میں بنیا کہ سارے سیغوں کے اعلالات افعال کی گردانوں میں جانے جا چکے ہیں. پیچھے پورا باب ہے کہ کونے ہر سیغہ دس ہے سارا کچھ ہر. تو حمزہ استفہام کے آنے کے سبب علم تارا ہو گیا جی. سیغا علم تارا بیان سیغا لم تارا ہے غیر مذکر حاضر نفی جاد با لم فعل مستقبل معروف میں رویت سے کہ سارے سیغوں کے لالات. ٹھیک ہے. اس کے سارے سیغوں کے رویت کے سارے سیغے اس کے سارے سیغوں کے اعلالات افعال دانستہ کی گردانوں میں حد ہوگی افعال کی گردانوں میں جانے جا چکے ہیں. جانے جا چکے ہیں. اے دانستہ ہے دیدہ اور دانستہ غلطیاں کر رہے ہیں. اگلا بھی پڑھا. استفہام کے آنے کے سبب سے علم تارا ہو گیا. قالین با سیغہ جمع مذکر اسم فاعل ناقص ضرب بمعنی دشمن دارندگان. قالیین بود باقاعدہ رامینا اعلال کردن ہر چند اشکال نہ دارت ولیکن اکثر سیغہ باسباب اشتراک باعث میں دیگر در دیگر زبان اجنبیت پیدا میں تند قالین فرش میں باشد و این جہت ای سیغہ را اشکال پیدا شدہ. قالین سیغہ جمع مذکر اسم فاعل نسبی جری حالت. یہ ناقص ہے قلا یقلی سے. کیا؟ بمعنی کسی کو دشمنی رکھنا. تو زاربا کا باب ہے قلا یقلی زاربا. تو اسم فاعل بنے گا قالیون قالن قالیان قالیون قالون قالیین پھر قانون لا کر قالین. آگے سمجھ جیسے رامین. یہ سیغہ مشکل نہیں ہے لیکن اکثر سیغے کہ عربی کے لفظ ہیں دوسری زبانوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو اس سے اشکال پیدا ہوتا ہے. بھی دسو جی قالین کی سیغہ ہے کی یہ تو قالین ساڈے کول سنواندے نے جڑا تھلے وچھی ہے تے اتھوں ذرا اشکال پیدا ہوندا ہے. بھی زبان لفظ عربی ہے دوجی زبان وچ استعمال ہے تو دیسی جا لفظ نظر آوندا ہے تو اتھوں پھر پتہ لگدا ہے بھی کی سیغہ بنے گا. سمجھ آ گئی؟ سیغہ قالین بیان سیغہ جمع مذکر اسم فاعل ناقص الضربہ
بمانا دشمن دارندگان دشمنی رکھنے والے، میں دشمنی رکھنے والے جمع ہے نا، ویسے دشمنی رکھنا قلا یقلی ایسا بس. قالینا قالینا تھا رامینا کے قاعدہ کے ساتھ. وہ یہاں پر کسرہ ثقیل گرایا ہے تو التقاء ساکنین پہلا ساکن مدہ گر گیا. رامینا کے چلو جی رامینا کے قاعدے باقاعدہ رامین رامین کے قاعدے کے ساتھ اعلال کرتے ہیں. گل مک گئی. ہر چند کے منع کرو، یہ اردو لفظ استعمال ہے یار. ہر چند کے یہ سیگا اشکال نہیں رکھتا، لیکن اکثر سیگے اشتراک کے سبب دوسرے اسم کے ساتھ دوسری زبان میں اجنبیت پیدا کر جاتا ہے. قالین فرش بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس سیگے کا اشکال پیدا ہو گیا. قالین کیڑی بھائی جی. قالینا بیان صیغہ جمع مذکر اسم فاعل ناقص ضربا بمانا دشمن رکھنے والے. قالینا تا رامینا کے قاعدہ کے ساتھ اعلان کرتے ہیں. ہر چند کے یہ صیغہ اشکال نہیں رکھتا، اور لیکن اکثر صیغے اشتراک کے سبب سے دوسرے اسم کے ساتھ دوسری زبانوں میں اجنبیت دوسری زبان میں اجنبیت پیدا کرتا ہے. قالین فرش ہوتا ہے، اس وجہ سے اس جہت سے یہ سیگے کا اشکال پیدا ہو گیا. حکایت یقیہ طلباء بریلی بعد زمانے کے رامپور بودم وارد رامپور بود و شرح ملا ازمن میں خان و کتب صرف زی پیش ازمن در بریلی خاندہ بود. حسب عادت خود مشق بیان سیگا ازور کنانیتا بودم و سیگا ہے مشکلہ محفوظ داس. یقیہ طلباء منتہی رامپور مستعد مناظرہ با این طالب علم شد. ہر چند این بیچارہ عذر عدم مساوات و تباین بین الدرجتین کالمشرقین پیش کرد رامپوری نشنید. این بیچارہ حسب دستور طلبہ عاقلین کے در ہمچو موقع ابتداء استفسار از جانب خود مصلحت میں دانند. آغاز مناظرہ با این وضع کرد کہ از رامپوری پرسید کے آسمان چہ سیگا با مجرد استماع عقل رامپوری با چرخ آمد و ہر چند فکر خود را گردش داد. سیرش با برجے از بروج این سیگا نہ رسی و چون خمسہ متحیرہ حیران بمان. سببش منہ اشتراک لفظی است. اشتراک ورنہ سیگا مشکل نہیں. صبر ورنہ چلو ٹھیک ہے. پڑھنا ایک منٹ ورنہ ترجمہ کر لو صرف بسم اللہ. اے بچ لفظ استعمال کیتے نے وہ چونکہ وہ پھر بندہ جل حیران ہوندا ہے تو پھر وہ آسمان والے پاس گل لے گئے. سنے ہی اے نال جی ترجمہ کیتی ہو جی. چلو جی. کوئی ایک بریلی کے طلباء سے اس زمانے میں کہ رامپور میں تھا میں وارد رامپور بود رامپور میں وارد ہوا بے آ گیا تو شگرد سے میرا. اور شرح ملا جامی مراد ہے شرح جامی مجھ سے میں خواند پڑھتا تھا بے اے پڑھن آیا. اور کتب صرف اس سے پہلے مجھ سے بریلی میں پڑھی تھی. حسب اپنی عادت کے مطابق سیغوں کے بیان کی مشق اس سے کرائی تھی میں، اور سیغے مشکلہ محفوظ رکھتا تھا. کوئی طالب علم آیا. کوئی ایک رامپور کے منتہی طلباء سے ابھی آخر تک پہنچے سے دورہ شریف تک میں مناظرے کے لیے اس طالب علم کے ساتھ مستعد ہو گیا. مستعد میں تیار. ہر چند کہ اس بیچارے نے عذر عدم مساوات کا اور دوری کا
دو درجوں کے درمیان جیسے مشرقین پیش کیا رام پوری نے نہ سنا۔ اس آخیا جی کہ تسی آخری کتاباں جو پہنچے ہو تو میں ابتدائی طالب علم آ جائے تو مہربانی میرا تیرا کوئی جوڑ نہیں تو مہربانی معاف کر۔ اس بیچارے نے انہیں نہ سنیا نا جی، انہیں اس فرقے کیتا اس بیچارے نے طلباء عاقلین کے دستور کے مطابق کہ در ہمچو مواقع کہ اس جیسے موقع میں استفسار کی ابتدا اپنی جانب سے مصلحت جانی بے بجائے ذکر نو آکے بات گل کر وہ بھی جلو کو بندہ نہ چھوڑے تو پھر عقل مندی ہے کہ اس ہوتے پہلے آپ سوال کرتا اچھا جی اس گل کا جواب دیو جی دے وقت گل ٹور گئی جی نہ ہوگا تو جان چھٹ جائے گی۔ انہیں بھی عقل مندی ہے کی بھی پہلو استفسار کیتا پوچھا آغاز مناظرہ بھائی وضع کر دے اس وضع کے ساتھ کیا بھائی تو مناظرہ شروع ہے کہ رام پوری سے پوچھا کہ جناب آسمان کیا سیگا ہے، سمجھیجیے گل ہوں چونکہ آسمان دے گل ہے تو آسمان دے لفظ وچ بولنے نے صرف سننے کے ساتھ اور بے مجرد استماع۔ رام پوری کی عقل گردش میں آ گئی، چرخ آسمان نو میں آدھے تو لفظ جو آسمان سی ہر چند کے اپنی فکر کو گردش دی، سیر اس کی ایک برج سے اس سیگے کے بروج سے نہ پہنچی۔ یہ ان برج ستارہ نو پڑھتے حاشیہ لکھا ہے جی، مطلب بٹیرا ٹل آیا تو سمجھ نہ مناظرہ ختم ہو گیا، جان چھٹی۔ اور خمسہ متحجرہ کی طرح حیران رہ گیا۔ سنی گل تم ترجمہ کرنے دے کر کر دیں چاہ سونی دے۔ حکایت کوئی ایک بریلی کے طلباء سے اس زمانے میں کہ رام پور تھا، میں وارد رامپور ہوا اور شرح اللہ مجھ سے پڑھتا تھا اور کتب صرف اس سے پہلے یا مجھ سے پڑھی، ٹھیک ہے چلیں ہوں مجھ سے بریلی میں پڑھی تھیں، اپنی عادت کے مطابق سیگوں کے بیان کی مشق اس سے کرائی تھی میں نے، اور سیگا مشکلہ محفوظ رکھتا تھا۔ کوئی ایک منتہی طلباء رامپور کے منتہی طلباء سے اس طالب علم کے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہو گئے، میں کرنا ہی کرنا۔ ہر چند اس بیچارے نے عذر عدم مساوات اور دو درجوں کے درمیان تباین کا دو درجوں کے درمیان تباین کا جیسے مشرق پیش کیا۔ بھئی یار تیرا میرا کو مقابلہ نہیں، مہربانی تیری جی جی۔ رام پوری نے نہ سنا، اس بیچارے نے طلباء عاقلین کے دستور کے مطابق کہ اس جیسے موقع میں ابتدا استفسار کی، افطار بھی دوسرے کو گل پوچھنی، اپنی جانب سے مصلحت جانی۔ آغاز مناظرہ اس وضع کے ساتھ کیا کہ رام پوری سے کہ آسمان کیا سیگا ہے، صرف استماع سننے کے ساتھ سننے کے ساتھ رام پوری کی عقل گردش میں آ گئی، ہر چند کے اپنی فکر کو گردش دی، سیر اس کی ایک برج سے اس سیگے کے بروج سے نہ پہنچی اور مثل متحجرہ کے ہوں وہ آشے تین دساں گلاں جڑے لکھیاں جی مشکل لفظ سمجھ آ جان۔ بین درجتین درجہ بمانا مرتبہ ہے اور یہ لفظ اس مقام میں ایہام کے سبیل کے طریقے پر واقع ہے۔ ایک ہوتے صنعت ایہام کی پچھو بولنا سواد صنعت اے علم بلاغت دا ایک قانون ہے جی، وہ اے وے کہ لفظ بولنے ہور تے مراد ہور کہ ساڈی بولی چ لفظ بڑے نے کہ بندہ جس لے کو قابو نہ آوے تے اس تے بندہ ایک ہو جا وار کرنے کا دند کھٹے، میں پھر اندر توتے اڑا دیتے، تالا کہ توتے اڑائے نے، یہ ہے نا لفظ۔ اس قسم دور کرنے لفظ تسی غور کرو جی، میں پھر انہوں پمیریاں دے دیتیاں، تالا کہ جی میں کر کمایا اس نے جی،
ہر بولی دے لفظ نے تے اے ہوندا ہے کہ بھئی جڑا نا بھی اے صنعت ایہام ہے میں بولنا اور تے مراد ہن جڑا بولا کہ میں تے طوطے اڑا دیتے مطلب کی کہ میں انہوں حیران کیتا انہوں غریب نو جواب نہیں بن سکیا یہی مطلب ہے چلو جی اچھا جی اے بے صنعت ایہام واقعہ ہے اس لیے کہ صبر میں تنوں گل دس رہا عاشی دی ترجمہ شروع ہو گیا ستا پہ اس لیے کہ ارباب حیات یہ فلکیات کے جو ماہر ہیں ارباب حیات آسمان کے جو دائرے ہیں دوائر جمع دائرہ آسمان کے دوائر کو 360 حصوں پر تقسیم کرتے ہیں تینوں سمجھائے سی فقہ پڑھا دیا یاد ہے سی گل تقسیم کرتے ہیں اور ہر حصہ کو اس سے ایک درجہ کہتے ہیں گل مک گئی اگے آکھے نا مشرقین سے مراد مشرق اور مغرب ہے کیونکہ نہ دو مغرب نے تو نہ دو مشرق نے ایک مشرق ہے تو ایک مغرب ہے جی مغرب کو اچھا جی و مغرب را مشرق و مشرق را مغرب کہنا یہ بنا بر تغلیب کے ہے کس کے ہے ہن تغلیب بطور فائدہ گل تغلیب کے ہوندی اگے دسی سے ایک باری تغلیب اس کو کہتے ہیں کہ ایک شے یک شے غالب رہا ایک شے غالب کو دوسری شے سے جو کہ آپس میں مقابل ہیں اس غالب کو غلبہ دے کر اس کا اطلاق دوسرے پر بھی اسی اس غالب کے اسم کے ساتھ کر کے تثنیہ بنانا اس کو غلبہ کہتے ہیں اس کو غلبہ دینا مثلا چنانچہ جیسا کہ مشرق اور مغرب کو مشرقین کہتے ہیں اس لحاظ سے کہ شراکت طلوع از مشرق کہ بھئی طلوع وچ چمک سورج روشنی زیادہ ہے بنسبت چند دے تے چند دا جڑا روشن سورج دا مقابل ہے چند تے سورج نو اس تے غلبہ دے کے تے اون دے اوتے بھی اے نہ بول کے تسنیہ بنا دیتا کی مشرقین اسی طرح لفظ ہے والدین تے والدین تے تسنیہ والد دا تے ابا تے ہمیشہ دو تو نہیں ہوندے جی تو وہ یہ ہے کہ یہ بلحاظ اس کے کہ والد با نسبت والدہ کے غالب اور اشرف ہے کس زمانہ چندہ سی تو اس لیے اس کو ترجیح دے کر کیا کہہ دیا والدین جان کے لانا لفظ درجہ تین اور مشرقین کا اس مقام میں لفظ آسمان کی مناسبت سے ہے اور لطف اس کا واضح ہے کیونکہ سیگا جو پوچھا آسمان تو مشرق مغرب کدھر ہوتے ہیں تو یہ جو درجے بنتے ہیں طلوع غروب کے یہ کدھر ہوتے ہیں اس لیے کہا کہ بین درجتین کل مشرقین وہ سیگا جو آسمان پوچھا تو اس کے مناسب ہم چوں موقع ابتدائی وقت توجہ کرا جے کہ طرف مقابل کو استعداد میں اپنے سے زیادہ اور خود کو اس سے کم معائنات کیا جو بندہ یہ سمجھے اس لیے کہ اس صورت میں اگر ابتدائے مناظرہ دوسری طرف سے واقع ہو شاید کہ دوسرے کے جواب میں از جواب اس جواب سے فروماند کہ وہ جواب نہ بن سکے تو یہی تو اس کا مطلوب ہوتا ہے چھیڑنے والے کا کہ میرے سوال کا جواب نہ دے سکے جی تو وَإِلَّا وگرنہ در تقریر و مناظرہ فرصت و وسعت ظہور خواہد یافت کہ جواب آ گیا تو مناظرہ آگے چلے گا تو پہلے بات کرنا تھا کہ بات رک جائے یہاں جان چھٹے چرخ لفظ چرخ کے دو معنی ہیں ایک اس کا ایک کہ یہ چرخ مرادف ہے آسمان کا آسمان بھی او اگرچہ او چرخ کو حکومے او بخیل کے بخت کے ساتھ چرخ کومے کریمے جو بڑا ذکر نہیں سی تامی نجر زد کے نامش بری او اس لائق نہیں کہ اس کا نام لے تو سمجھائی گل تو لفظ چرخ بولے سی بابا جی نے جی اچھا جی تو یہ بھی ہے اور دوسرا چرخ کا معنی ہوتا ہے گردش اور مراد اس مقام میں ثانی معنی ہے بھی دماغ کو مل لگ پہ بھی کی سی گئے جی
زہر جس نے کوئی سیکھا پوچھتا تو دماغ بندہ کماندا نہیں ٹل لینا بھی کی ہے۔ اور لطف ایرا اس لفظ کا لانا اس مقام میں ارباب ذکی لوگوں پر روشن ہے کہ چونکہ بے سیگا پوچھا آسمان تے چرخ جڑا ہے یہ بھی آسمان دے معنی چ تے بھی دماغ بھی انہوں سمجھنا ہو تو دماغ گھمانا پیندا ہے، اس واسطے لفظ بہتر ہے جی۔ اور اس صنعت کو وَإِن صنعت اصطلاح بلاغت میں ایہام کہتے ہیں، تو سن لب گیا لفظ صنعت ایہام میں بولنا اور تے مراد اور۔ گردش، الفاظ گردش، سیر، بروج، یہ تمام اس مقام میں یہ لفظ آسمان کے مناسبات کے مطابق ایراد یافتہ است۔ بروج سیگا اس جگہ مراد تصریفات سیگوں سے باوسیلہ اور سیگے کے بیرون آرند بھئی پھر پھرا کے بھی سیگا لبے تنج نہیں۔ اچھا جڑا کسی وہ متحیرہ پنج متحیرہ اور سنیا جی اس ستارے نے کل 7 وہ 2 تسی وینے پے نے بھی سورج چند تے باقی بھی علم حیات اللہ کے بھی 5 ہور نے، انہوں آندے نے 7 سیارہ، کیا آندے نے 7 سیارے۔ وہ 2 تو سنوں پتہ ہے نا بس سورج کدی بھی پیچھا نہیں مڑیا کہ مڑیا ہے گرین ہونا ہو رہے لیکن پیچھا چند بھی کدی اگا ہی جاندہ ہے، پیچھے رہ گا 5۔ یہ جو 5 کواکب ہیں نا قمر شمس کے سوا اتارد زہرہ مریخ مشتری زحل سن دے ہو، یہ وہ جڑے بیٹھے نا اور رسد گاواں دے وچ انہاں نوں ویکھنے واسطے وہ آندے نے کہ کدے کدے ٹردیاں نہ اگاں جاندے ہیں پھر تھوڑا جہا پیچھا ہوندے نے پھر اگاں ٹر پیندے نے تے اے جڑا بندہ اگاں جا رہا ہوئے تو 10 قدم پیچھا آوے تو پھر پیچھا پھر اگاں ٹر پوے تو بندہ آندے نے یار انہوں کو مسئلہ ہے، سمجھے جی؟ اے مطلب ہے کہ وہ باقی وہ جو 5 ہیں وہ سیارہ متحیرہ سمجھیا کہ ازاں گویند کہ این ہاں کہ یہ کبھی کبھی رجعت میں شود واپس آ جاندے نے، یعنی نظر آ رہے ہیں یعنی سیر جو ان کے معمول کی معمول راہ گزاشتہ چھوڑ کے نہ بجانب عقب پچھلے پاسے سیر میں کنند پھر اس طرف سے پھرتے ہیں اور اپنے معمول کی سیر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ غیاث اللغات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو 5 ستارے ہیں کہ یہ ان کے کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ آگے جا رہے ہیں نا اپنے مدار میں تو چلتے چلتے کچھ پیچھے آ جاتے ہیں تو پھر آگے اسی سفر کی طرف چل پڑتے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں یہ کیا ہے 5 سیارے متحیرہ کیا۔ اور جی میں بندہ پریشان ہوتا ہے جگہ پیچھا بھی کی بنے یار کدی اگاں جانا کدی پیچھا جانا تو اے گل جی پھر وہ جڑا نا بھی حیران اکے ہوگا تو میں نے اوہ مانا کہتا بھی اس نے بھی ہر چاند کے اپنی فکر کو گردش دی، سیر اس کی ایک برج سے اس سیگے کے برجوں سے نہ پہنچی اور 5 متحیرہ ستاروں کی طرح حیران رہ گیا۔ ایتھے لیا جوڑیا جی چلو جی اگے ہن پر سبب بسم اللہ الرحمن الرحیم اگے ساکن شدہ۔ اچھا جی سبب اس کا جو ہے نا وہ یہی اشتراک لفظی ہے بھی آسمان ساری بولی آسمان نو بھی آندے نے، ورنہ یہ سیگا مشکل نہیں ہے۔ یہ افعالان کیا اسمان کیا تو پھر مادہ کی ہویا حمزہ اسمان حمزہ تفاتس محموز الفا تو اندھ کل بنے اسامان اسامو اسامان تو پھر وہ آمانہ قانون لا کے کی بنے آسامو انج اسم تفضیل ہے اور وقف کی وجہ سے نون کو ساکن کر دے بڑے آسمان کی ایتھو جڑا نا کی بن گیا آسمان بن گیا، یہ تو آسمان بن گیا بھئی یہاں سے پریشانی پیدا ہوئی۔ چلو جی سبب اس کا یہی اشتراک لفظی ہے۔ بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم، ورنہ سیغہ مشکل نہیں ہے، افعالان کے وزن پر تثنیہ اسم تفضیل ہے، نون وقف کے سبب سے ساکن ہو گیا، سبب اس کا یہی اشتراک لفظی ہے، ورنہ صیغہ مشکل نہیں ہے۔ افعالان کے وزن پر تثنیہ اسم تفضیل ہے، نون وقف کے سبب سے ساکن ہو گیا۔ تو سمجھ آ گیا کون آ گیا ہے؟ الف سین میم، جی اگے یمکن صیغہ تثنیہ مذکر غائب ماضی معروف باشد اسباب فعال کے در آخر نون وقایہ و یا متکلم بودا یا حذف شدہ و کسرہ نون با سبب وقف و یفتعال۔ اور دوسرا احتمال بھی ہے اس میں کہ اس کو باب افعال پر لے جائیں، کس پر؟ تو وہ حمزہ ہے نا، سین میم کیا بنے گا پھر آسامہ، جی آ مانا سے آ مانا آسامہ، جی تین کردان کر رکھا آسامہ، آسما ٹھیک ہے نا، کی تو آسما کے ساتھ یاز میر متکلم تو نون وقایا لگائے تو کی بنے آسمانی، یا حذف ہو گئی یا نون پر وقف کر دے نون وقایا پر تو کیا بن گیا آسمان، اے بھی سی گئے جی، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور ممکن ہے کہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب ماضی معروف ہو باب افعال سے کے آخر میں نون وقایا اور یا متکلم تھی، یا حذف ہو گئی، نون کا کسرہ وقف کے سبب تشریف لے گیا۔ اور دیکھو قرآن پاک کے چاہتا جی اکرامن اکرامن احانن ہے نا، تو سلو اکرامنی، مولوی جی احاننی، تو یا حذف ہوگی، نون کے کسرے پر وقف کیا تو پڑھ دینی ہے قرآن پاک کے اکرامن احانن، سورہ لم یکن میں جو موجود نے سورہ فجر شابہ جی۔ اور ممکن ہے کہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب ماضی معروف ہو باب افعال سے کہ اکثر ہوندا ہے کہ ماضی نال یا ضمیر متکلم نون وقایا یا حذف ہوگی، نون تے وقف کیتا تو التباس پیندا ہے کہ صیغہ کیڑا ہے جی آخر میں نون وقایا اور یا متکلم تھی، یا حذف ہو گئی اور نون کا کسرہ وقف کے سبب سے گر گیا۔ بلفظ قالین دو احتمال دیگر دارد، یکے آن کے جمع مؤنث امر حاضر معروف باشد ناقص المفعال قالا یقالی ماخوذ از قلب بمعنی دشمن داشتن۔ یہ جو پیچھے قالین آیا ہے نا کہ وہ آندے نے بھی ایک تھوڑا ترائے بنائیے انہوں، یہ لفظ قالین ایک تو پیچھے ہے اب اسم فاعل او کلا یکلی سے بے قالینا تو پھر قالین، دو احتمال دوسرے بھی ہیں قالین کے اندر، ترائے قسم دی قالین ہوندی، ایک یہ کہ با مفعل ہے قالا یقالی، کیا اس سے جمع مؤنث امر حاضر معروف، تو قالی ہے نا کی تو قالی سے کیویں بنے گا امر قالے قال یا قالو قالی قال یا قالینا، سمجھ آ گئی جی؟ تو یہ بھی صیغہ ہے جی، تو مجرد اس کا ہوگا قالیون، وہی بمعنی دشمن داشتن، دشمن رکھنا جی۔ اور لفظ قالین دو احتمال دوسرے رکھتا ہے، ایک یہ کہ جمع مؤنث امر حاضر ہو ناقص مفعلہ سے، قالا یقالی ماخوذ قالیون سے، ماخوذ میں نے بھی مجرد اس کا یہ ہے بمعنی دشمنی رکھنا، ہاں جی۔ قالین دو احتمال دوسرے رکھتا ہے، ایک یہ کہ جمع مؤنث امر حاضر معروف ہو ناقص مفعلہ سے، قالا یقالی ماخوذ قالیون سے بمعنی دشمنی رکھنا، دیگر
مؤنث حاضر معروف باشد از عموم باب نون وقایا و یا متکلم در آخر آن لاحق شدہ یا حذف گشتہ و کسرہ نون وقایا با سبب وقف بیفتادہ لیکن صبر دوسرا احتمال کہ یہ واحد مؤنث حاضر معروف اسی باب سے، کس باب سے؟ مفعلہ سے، سمجھیا کہ او کالے کال یا کالو کالی کی، اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا بن گیا؟ کالینی کی، کہنا بنیا؟ کالینی۔ تو یا متکلم آخر میں لائے کوئی تو یا حذف ہوگی اور نون وقایا کا کسرہ جو ہے وقف کے سبب سے گر گیا تو کیا بن گیا؟ تین سیغے بن گئے۔ سمجھ آ گئی؟ دوسرا یہ کہ واحد مؤنث حاضر معروف ہو اسی باب سے اور مفعلہ سے گردان کر سکا کالی کالے قالے قال یا قالو قالی کالے یا وہ کالین تو پورا ہو گیا تو کالے نال یا متکلم نون وقایا لگا تو کی بن گیا؟ ہاں تو پھر کا لی نے تو وقف کیتا تو کی بن گیا؟ شاباش۔ نون وقایا اور یا متکلم اس کے آخر میں لاحق ہو گئی، یا حذف ہو گئی اور نون وقایا کا کسرہ وقف کے سبب گر گیا۔ چابا میں نکیو۔ دوسرا یہ کہ واحد مؤنث حاضر ہو اسی باب سے نون وقایا اور یا متکلم اس کے آخر میں لاحق ہو گئی، یا حذف ہو گئی اور نون وقایا کا کسرہ وقف کے سبب سے گر گیا، لیکن یہ ہر دو احتمال در قرآن مجید جاری نمے توانت شد، زرا کے معرف باللام واقع شدہ انی لعملکم من القالین۔ کہتے ہیں قرآن مجید میں جو قالین آیا وہاں صرف ایک ہی احتمال ہے، وہ پہلا احتمال نہیں، وہ پہلا وہ اسم فاعل ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ اس پر الف لام آیا ہوا ہے، تو یہ دوسرے دو احتمال تو فعل ہے، تو فعلوں پر تو الف لام، تو لہذا وہ کلا یا کلی سے اسم فاعل جو ہے نا قالین وہ صرف وہی ہے، باقی دو احتمال قرآن پاک میں تین سیغے نہ بنایا جی لیکن یہ ہر دونوں احتمال بھئی کالینا جمع مؤنث تے کالینا واحد مؤنث امر دے سیغے با مفعلہ سے بھی یہ نہ بنانا بھئی ہر دونوں احتمال قرآن مجید میں جاری نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ معرف باللام واقع ہے، ہوا ہے انی لعملکم من القالین، اور معنی لکھا جاتا ہے کہ بے شک میں تمہارے کام کے لیے دشمنوں سے ہوں جی۔ لیکن یہ ہر دو احتمال قرآن مجید میں جاری نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ معرف باللام واقع ہوا انی لعملکم من القالین جی۔ قولینا کے اول سیگا جوانا موئی وہ نال لگی سی اندے نال جڑی کتاب سی وہ کیڑی ہو جوانا موئی کتاب مشہور ہے تاز ہمیں باب از جمع مؤنث غائب اس بات ماضی مجہول۔ فائدہ در کتاب مذکور اکثر سیگا با اعلالات غیر صحیحہ قائم کرتا، لہذا آن کتاب مقبول اہل تحقیق نیست۔ کولینا جو کہ کتاب جوانا موئی جڑی ہو باب صرف دے نال لگی ہے، تنوں مخائیاں نہیں سن دو میں، ایک زبدہ تشیز اذہان تے کہ جوانا موئی بسیگے لکھے سن، پھیرا بھی دعائے سے یار پل گئی ہے جی۔ یہ قولینا کہ جوانا موئی کتاب جو مشہور ہے اس کا پہلا سیغہ ہے، اسی باب سے ہے، جمع مؤنث غائب اس بات ماضی مجہول۔ او انعام بے قالا تو مجہول بنا، قول یا گردان کر کولی کی تبر ماضی تو کہہ رہا باجیا ماضی کولو کول کولینا اے کولینا، ہن سمجھیے کہ اسی سے ماضی مجہول بنتی ہے جی۔ چلو جی، کولینا جو کہ کتاب جوانا موئی
کا اول سیگا ہے کہ اول سیگا کتاب جوانا موئی مشہور کا ہے اسی باب سے ہے. جمع مؤنث غائب اس بات ماضی مجہول منع کر. لینا جو کہ اول سیگا کتاب جوانا موئی مشہور کا ہے اسی باب سے ہے. جمع مؤنث غائب اس بات ماضی مجہول. فائدہ یہ جو کتاب جوانا موئی ہے نا اس میں اکثر سیگوں کو غیر سیاح قانون لا کے نا تے انہاں سیگے جوڑے نے اس لیے یہ کتاب اہل تحقیق کے نزدیک مقبول نہیں ہے. بے میں تکاں ٹھوکیاں نے بے تو پریشان کرنے واسطے نے. سمجھی گل. فائدہ کتاب مذکور میں او جوانا موئی جڑی ہے اکثر سیگے اعلالات غیر سیاح کے ساتھ قائم کیے ہیں اور نادر شاذ جوڑ کے. اسی لیے یہ کتاب اہل تحقیق کی مقبول نہیں ہے. فائدہ کتاب مذکور میں اکثر سیگے غیر صحیحہ کے اعلالات کے ساتھ قائم کیے اعلالات غیر سیاح کے ساتھ کیے ہیں اسی لیے یہ کتاب لہذا آگے جی. اشدہ کے در بالغ اشدہ واقع اسباب جمع شدت اس بمعنی قوت جو انعم جمع نعمت قضا فی البیداوی و در قاموس اعتمار بودن جمع شدن کے ہم بمعنی قوت ہم نوشتہ. اچھا جی قرآن پاک میں آتا ہے بالغ اشدہ تے اشدہ کی سیغہ ہے جواب بیان کہ یہ اشدہ شدتن کی جمع ہے بمعنی قوت جی. جیسے انعم جیسے ایوے اشدودن کی اشدودن تو پہلے دال کا ضمہ نقل کر کے شین کو دیا تو شین کا شین میں ادغام کیا تو کیا بن گیا اشدن. تو پھر وہ مفعول ہے نا قرآن پاک میں بالغا کا اس لیے شدہ تک ہو مضاف ہے تنوین ختم ہو گئی نہیں سمجھ آئی. تو سیگا کیا ہے اشدودن انعم جو نعمت کی جمع ہے تو یہ شدت کی جمع ہے شدتن نعمتن تو اس میں بھی ادغام ہے تو اس سے بن گیا اشدن. تو پھر اضافت ہو گئی تو مفعول بھی بن گیا تو اشدہ ہو. سمجھ گئے. چلو جی سیگا اشدہ جو کہ بالغ اشدہ ہو میں واقع ہے بیان جمع شدتن کی ہے بمعنی قوت جیسے انعمن جمع نعمت کی اے بکتھے لکھا جیسا کہ بیزاوی میں ہے. وہ تفسیر ہے نا تو مفسرین نے سیگے بیان کیتے نہیں کہ بلد تھی. اور قاموس میں شدن کی جمع ہونے کا احتمال بھی لکھا ہے اور جملہ پورا ہو گیا. ہوں پھر وچوں کہ بھی بمعنی قوت ہے تو بھئی اے جڑے نا اشدن شدن کی جمع بمعنی قوت یہ بھی احتمال لکھا ہے کہ جو بھی ہو سکتا ہے اس کی بھی جمع ہو سکتی ہے جی. سیگا اشدہ کے بالغ اشدہ میں واقع ہے بیان شدت ان کی جمع ہے بمعنی قوت جیسے انعم نعمت ان کی جمع او شدتن بھی شدتن نعمتن جیسا کہ بیضاوی میں ہے. اور قاموس میں شدن کی جمع کا اعتبار بھی لکھا ہے جو کہ بھی بمعنی قوت ہے. اگے جی لم سی لم یکو دراصل لم یکن بود بموجب قاعدہ کے از فعل ناقص ہونے آخر بوقت دخول جوازم جائز الحذف اسمون را حذف کردن لم آکو لم ناکو ایجا کو ہم کو در قرآن مجید وارد شدہ ہم لم یاکو لم آکو لم ناکو این یاکو کیا سیگے ہیں تو دراصل میں لم یکن لم اکن لم نکن این یکن تھے. تو وہ پیچھے قانون ایک بیان کیا تھا استاد او
شاذ کہتے ہیں تو توجیہ کی تھی یاد ہے، ان میں لکھا تھا کہ قاعدے کے مسبب کہ فعل ناقص سے او فعل افعال ناقصہ سے کہ فعل ناقص، یاد آیا، فعل ناقص سے آخر کا نون بوقت دخول جوازم جائز الحذف ہوتا ہے، تو نون کو حذف کر دیا لم یکن سے، لم یاکو لم اکن سے، لم آکو لم نکن سے، لم ناکو این یکن سے، این یاکو، یہ سارے سیغے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ سیغہ لم یاکو بیان اصل میں لم یکن تھا، قاعدے کے سبب کہ وہ کیڑا قاعدہ کہ فعل ناقص سے نون آخری جوازم کے دخول کے وقت جائز الحذف ہے، تو اس قاعدہ کے مطابق نون کو حذف کرتے ہیں۔ او مبتدا کے دے خبر پرلے محلے چندی ہے، لم آکو لم ناکو این یاکو بھی قرآن مجید میں وارد ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ تو پچھلی آیت اگلے سارے۔ فَلَمْ يَكُ آیا کہ نہیں، فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ قالوا لم نك من المصلين قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، تو یہ سارے سیغے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ہاں جی شب منع کرو جی۔ سیغہ لم یکو بیان اصل میں لم یکن تھا، قاعدے کے سبب سے جو کہ فعل ناقص سے آخری نون جوازم کے دخول کے وقت جائز الحذف ہے، نون کو حذف کرتے ہیں۔ لم آکو لم ناکو این یاکو بھی قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں۔ سواد یعدی با شاباش شاباش شاباش۔ غائب اس بات مضارع معروف ناقص از افتعال در اثر یہ تدیب بود، کیوں دال عین افتعال واقع شد، تارا دال کردہ در دال ادغام کردن، وقارا کسرہ دادن یہدی شد، وفتح ہم زید است یا حدی ہم میں تمام گفت۔ او جڑے پانچ صورتاں یاد آئیاں، یہدی سیغہ واحد مذکر غائب، اس فعل مضارع مثبت معروف تے ناقص یائی، باب افتعال اصل میں ہے اہتدا یہتدی تھا، تو چونکہ عین کل باب افتعال کے عین میں دال ہے تو تا کو دال کر کے یہدی، پھر دال کا دال میں ادغام کرتے ہیں، پہلی دال کا فتح ہا کو نقل کر کے تو بن گیا یہدی، اور اگر نقل نہ کریں تو کسرہ دیں گے یہدی، سمجھائی کہنا پڑھے نا سارے یار۔ سیغہ یہدی او افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، کنج دے فیصلے کرنے ہو۔ سیغہ یہدی بیان، سیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معلوم ناقص باب افتعال سے، اصل میں یہتدی تھا، جب افتعال کا عین دال واقعہ ہوا، تا کو دال کر کے دال میں ادغام کرتے ہیں اور فا کو کسرہ دیتے ہیں، او ہا کو او فا کلمہ تو یہدی ہو گیا، اور فتح بھی جائز ہے، او فتح دینا نقل کر کے تادا یہدی بھی کہہ سکتے ہیں۔ شاباش جی۔ سیغہ واحد مذکر غائب مضارع مثبت معروف ناقص افتعال سے، اصل میں یہتدی تھا،
جب افتعال کا عین دال واقع ہوا فا کو دال کر کے دال میں ادغام کرتے ہیں اور فا کو کسرہ دیتے ہیں تو یحدی ہو گیا، اور فتح بھی جائز ہے یا حدی بھی کہہ سکتے ہیں۔ شاباش شاباش شاباش۔ یخصمون با دراصل یختصمون بودا با سبب وقوع سواد بجائے عین افتعال کار بطور یحدی کردن و شرح قاعدہ این ہر دو صیغہ در تصاریف ابواب گزشتہ ودا کر سی سوال ودا کرا با دراصل از ذکر بودا با سبب وقوع دال فا افتعال تارا دال کردن و دال را دال نمودن در دال ادغام کردن سواد مدکرن عظیم باب است و در تصاریف ابواب دانستہ کے دریں جائز ذکر بفک ادغام و اذ ذکر و ابدال دال بدال و ادغام ہم آمدہ۔ چلیں جی، یخصمون اصل میں یختصمون تھا، تو عین باب افتعال کے عین میں سواد آ گیا تو انہیں تا کیا کیا سدھی ہوئی گچھ، تو وہ تا جو ہے وہ کس سے بدل گئی؟ سواد سے۔ سواد سے بدلنے کے بعد ادغام کیا، تو ادغام کریں اگر فتح نقل کریں تو بن گیا یخصمون، اگر فتح نقل نہ کریں تو پھر ساکن کو حرکت کسرے کی دیں گے تو بن جائے گا یخصمون۔ یہ جو صیغہ سمجھ آ گئی ہے۔ وَالذَّکَرَ اصل میں ہے از تاکر، تو تا جو ہے وہ فا باب افتعال کے فا میں دال آ گئی ہے تو تا جو ہے وہ دال بن گئی، تو پھر ادغام بھی جائز ہے، دو طرفہ یاد آیا، اور فک ادغام بھی جائز ہے، تو از داکرہ بھی ٹھیک ہے۔ دال کو دال کر کے ادغام کریں اداکرہ، اوپر واو عطف کی آگے تو بن گیا وداکرہ، اور دال کو زال کر کے ادغام کریں تو اداکرہ، یہ بھی جائز ہے جی۔ مدکر اسی باب سے ہے، در ابواب کی گردانوں میں جانا جا چکا ہے کہ اصل میں تھا اسی سے از تاکرہ سے مز تاکرن، مز تو تا دال بن گئی مز داکرن، تو یہ فک ادغام بھی جائز ہے اور ادغام جانبین سے جائز ہے۔ مدکرن تے مذکرن، سمجھے ہی؟ صیغہ یخصمون اصل میں یختصمون تھا، بسبب واقع ہونے سواد کے افتعال کے عین کی جگہ میں کام یحدی کے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں، ادغام کر کے نقل حرکت کریں تو فتح جائز ہے، نہ کریں تو کسرہ دینا ہے جی، یہ مطلب ہے۔ یخصمون بھی تھے، یخصمون بھی تھی، سو صیغہ کدھر گیا جی قاعدہ اور شرح ان ہر دو صیغوں کے قاعدہ کی ابواب کی گردانوں میں گزر گئی ہے۔ صیغہ وَالذَّکَرَ بیان اصل میں از تاکرہ تھا، بسبب واقع ہونے دال کے افتعال کی فا میں تا کو دال کرتے ہیں اور زال کو دال کر کے دال میں ادغام کرتے ہیں اداکرت، اتے آگے واو عاطفت کی بن گیا، ایتھوں بھی مسئلہ بنیا جی۔ مدکر اسی چلا صیغہ مدکر اسی باب سے ہے، سمجھائی جی؟ چلو جی، ابواب کی گردانوں میں جانا جا چکا ہے، کیڑی گل کہ اس جگہ میں از ذاکرہ، از ذاکرہ نہیں از داکرہ، فک ادغام کے ساتھ، اور از ذاکرہ بدل ابدال دال کا زال کے ساتھ، اور ادغام بھی آیا ہے، سمجھے؟ پچھلے سیکھت گل کر رہے نہیں، از ذاکرہ نہیں ہے گا، از وہ نقطہ لا دیا جی جی۔ صیغہ یخصمون بیان اصل میں یختصمون تھا، بسبب سواد بیان اصل میں نہیں، بیان اصل میں یختصمون تھا، بسبب سواد کے وقوع، بسبب واقع ہونے سواد کے، بسبب واقع ہونے سواد کے افتعال کے عین کی جگہ میں کیا کرتے ہیں؟ کام کے طریقہ کے
فساد کرتے ہیں. ہاں وہ کام کیتا بھائی. اور شرح ان ہر دو سیغوں کے قاعدے او یہ ہدی تے یا خصے مون دی ابواب کی گردانوں میں گزر چکی ہے. پیچھے جی. سیغہ بدذکرہ بیان اصل میں از ذکرہ تھا. زال کے واقع ہونے کے سبب سے افتعال کی فا میں تا کو دال کرتے ہیں اور زال کو دال کر کے دال میں ادغام کرتے ہیں. سیغہ مدکرن اسی بات سے ہے اور ابواب کی گردانوں میں جانا جا چکا ہے. اے پیچھے مک گیا نا. ایک اگلی گل کیتی نے کیا جانا جا چکا ہے. اس جگہ میں از داکارا فک ادغام کے ساتھ اور از داکارا دال کے ابدال کے ساتھ زال کے سر اور ادغام بھی آیا. اور 3 صورتاں ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون. جی وادكر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تَدَّعُونَ. صاد تدعون با سیغہ جمع مذکر حاضر اس بات مضارع معلوم اس ناقص واوی یاد افتعال دراصل تد تعیون بودا تا با سبب فا بودن دال شدہ و دال اول ادغام یافتہ و یا باقاعدہ ترمون حذف گشتہ. تدعون او دیکھو فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. تو سیغہ ہے جمع مذکر حاضر فعل مضارع مثبت معلوم ناقص واوی افتعال سے دعا نہیں گا. دعا کی اس سے نو لے گا نا باب افتعال تے کی بن گیا اد تعا تے ید تعی تے گردان سنا ید تعی دی ید تعی ید تعیان ید تعیون ید تعون نا ٹھیک ہے اگے تد تعی تد تعیان ید تعون اوے ای نا کہ جو مونس تد تعی تد تعیان تد تعیون. بس تو صرف کھول کے سارے پڑھے نے سمجھنے واسطے. تو تد تعیون تھا تو چونکہ باب افتعال کے فا میں دال آ گئی ہے اور تا کو پھر دال کیا تو دو میں پہنا رل گئیاں تو آپس سے ادغام ہو گیا تو بن گیا تدعیون. پھر یا مضموم ما قبل مکسور آخر میں واو مدہ نقل حرکت کی اور یا ساکن واو سے بدلائیں یا نہ بدلائیں یا حذف ہو گئی تو بن گیا تدعون. چلو جی سیغہ تدعون بیان سیغہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع مثبت معلوم ہے ناقص واوی اور دعا نا افتعال سے اصل میں تد تعیون تھا. تا بسبب فا کے دال ہونے کے دال ہو گئی یعنی فا اس سبب سے کہ باب افتعال کے فا میں دال ہے تو تا کیا ہو گئی دال ہو گئی اور دال میں اور دال اول میں ادغام پا گئی. اصل دال اول میں نہیں پانا دال اول نے ہن ایندے وچ ادغام پانا ہے سمجھا جی. اور پہلا مدغم ہوندا دوجا پڑکی بنی وے دوجا مدغم فی ہوندا ہے دوجا اس واسطے یہ دال میں ادغام پا گیا اول کو نہیں جی سمجھے جی ان بریکٹ کر چھڈیا جی بے ادغام پا گئے. اور یا کیڑی او اے یو اور یا ترمونا کے قاعدہ کے ساتھ حذف ہو گئی کی چاہیے انہیں باغاں خیر ہوگی. جی سیغہ تدعون بیان سیغہ جمع مذکر حاضر
فعل مضارع مثبت معلوم ہے ناقص واوی افتعال سے، اصل میں تد تعیون تھا، تا با سبب با کے دال ہونے کے دال ہو گئی اور دال میں ادغام پا گئی، اور یا ترمونا کے قاعدہ کے ساتھ حذف ہو گئی۔ صاد مزدجر با مصدر میمی از صحیح از افتعال، در اصل مزدجر بودا با سبب زار بودن فا تا دال شدہ، و با اعتبار وزن سیگا مفعول و ظرف ہم بے ضمانت شد، شرح قاعدہ در تصاریف ابواب گزشتہ۔ فل اچھا جی وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، تو مزدجر یہ مصدر میمی ہے، صحیح ہے، باب افتعال سے ہے، ذات جیم ترانی زجر، اس کو باب افتعال پر لے گئے تو بنتا ہے مزتجر، تو چونکہ باب افتعال کے فا میں زا ہے اس لیے تا فوراً دال ہو گئی، ہونے کے بعد اصلی حالت پر باقی ہے مزدجر، تو چونکہ یہ باب افتعال ہے تو مزدجر مصدر میمی بھی بن سکتا ہے، اسم مفعول بھی ہے اور ظرف کا بھی صیغہ ہے، لیکن قرآن پاک میں جو معنی ہے وہی ہوگا، لیکن بھی تینوں صیغے اعتماد رکھتے ہیں۔ سمجھیجئے کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ جو تین ہے کون؟ ثلاثی مزید البائی مجرد البائی مجرد، ان کا مصدر میمی، اسم مفعول، ظرف، تینوں صیغہ مزدجر بیان مصدر میمی ہے، صحیح افتعال سے، اصل میں مزتجر تھا، بسبب زا کے فا ہونے کے، کتنے باب افتعال میں تا دال ہو گئی تو کیا بن گیا بس، اور باعتبار صیغے کے وزن کے مفعول یا صیغہ رہنے دو، اور باعتبار وزن کے صیغہ مفعول کا اور ظرف کا بھی ہو سکتا ہے۔ شرع قانون کی ابواب کی گردانوں میں گزر گئی ہے، بے کیڑا کیڑا باب افتعال دے فا جاوے تے تا نال کی کرنا ہے جی۔ صیغہ مزدجر بیان مصدر میمی ہے، صحیح ہے افتعال سے، اصل میں مزدجر تھا، باسباب ذا کے فا ہونے کے تا دال ہو گئی۔ سمجھے کہ فا کلمے میں چونکہ زا ہے، کس میں؟ باب افتعال میں، فا باب افتعال کے فا کلمے میں زا ہونے کے سبب سے تا دال ہو گئی، اور باعتبار وزن کے صیغہ مفعول کا اور ظرف کا بھی ہو سکتا ہے۔ شرع قاعدے کی ابواب بنا قانون کی آدمی پچھتا سر میں نال نال بھی اشارے کرا گا جی۔ سواد سواد فمن اضطر با اضطر صیغہ واحد مذکر غائب اثبات مجهول مضاف از افتعال، حمزہ رسل با سبب درج افتادہ، ونون ساکن با قاعدہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کسر یافتہ و تا افتعال با سبب ضاد طوا شدہ، طوا شدہ۔ سمجھے جے گل؟ اے شاباش ہے۔ اچھا جو دیکھو فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ صیغہ ہے اضطر، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت مجہول، یہ مضاف سے ہے جی۔ مادہ کی اسدام نہیں مجرد کیے، دواد تے دو را ضرن، کیا وہ توات تے کولو بدلی بلہ تھی ضرن، اس نے باب افتعال دلائے کہ بن گیا کیا؟ اد تر اد او تارا را، پھر ادغام اد تر، تو پھر چونکہ باب افتعال کے فا میں دواد آ گیا، سوا دعا توا زوا ہو تو تا افتعال کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ توا کرنا، تو توا ہو گئی،
تو اد ترا تو ماضی مجہول کے بنے گی اد ترا اس کے اوپر داخل کرو من کی داخل کرو تے حمزہ وصلی گیا گر تے من دا نون تے ادھر دوات ساکن تے نون نو دتا کسرا تے بن گیا ماند ترا تے نو کٹھیاں کر کے لکھیا ماند ترا تے اشکال پیدا ہو گیا بکرا بکرا لکھو تو کوئی اشکال نہیں سیگا فماند ترا بیان اد ترا سیگا واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول مثبت فعل ماضی مثبت مجہول مضاف افتعال سے حمزہ وصلی بس باب درج کے گر گیا ہن جڑا مین والا نون سی او سی ساکن اور نون ساکن الساکن اذا حرک بالکسر کے قاعدے کے ساتھ کسرہ پا گیا ان ترجمہ آندا کو کوڑی آندا شرح میں تعامل کنا جگہ سر بطران تونا پھر دعائے سن بے ساکن جا برکت دیا جائے تو حرکت دیا جائے گا کسرے کے ساتھ تو اس قاعدے کے ساتھ یہ نون کیا پا گیا کسرہ اور تا افتعال بسبب دعاد کے دعا ہو گئی چلو سیغہ حمد الدرہ بیان الدرہ سیغہ واحد مذکر واحد فعل ماضی مثبت مجہول مضاف افتعال سے حمزہ وصل باسباب درد کے گر گیا اور نون ساکن الساکن اذا بسم اللہ الرحمن کے قاعدہ کے ساتھ کسرہ پا گیا اور تا افتعال باسباب درد کے دعا ہو گئی چلو